نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ یا حضرت یہ حج کیا ہے؟ تو آپ نے اس کا بہت ہی پیارا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ حج حضرت ہاجرہ کی اداؤں کا نام ہے، حج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا نام ہے، اور حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے ہر امتحان کو بخوبی سر انجام دیا اور اس امتحان میں بہت اچھے طریقے سے پاس ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آگ سے آگ میں ڈالے جانے کا امتحان لیا، جس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ارشاد فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ادیب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا، اور آگ جس کا کام ہی جلانا ہے، جس کا کام ہی بھڑکانا ہے، وہ اللہ کے خلیل کے لیے گلزار ہو گئی اور ٹھنڈک کا باعث بنی آپ کے لیے۔ پھر دوسری دفعہ جو آپ پر آزمائش آئی وہ یہ کہ آپ بے اولاد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صالح اولاد کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نعمت سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر آزمایا کہ آپ نے وہ بیٹا جو بہت سی دعاؤں کے بعد ملا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دے دیا، اور قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پہ کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی بے یقینی کے اور شیطان کے ورغلانے کے باوجود، شیطان نے حضرت ہاجرہ کو ورغلایا، شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا اور اس سے کہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے کی غرض سے لے کے جا رہا ہے۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ تمام حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ یہ واقعہ ہمیں صرف قربانی ہی نہیں سکھاتا، اللہ کی راہ میں اور اللہ پر توکل کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے ہمیں اور بھی بہت سارے درس ملتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس اپنے عمل سے، اپنے باپ کے کہنے پہ کہ اللہ کا حکم ہے، اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا اور کسی قسم کی ہچکچاہٹ اپنے درمیان حائل نہیں ہونے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے باپ، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے اور مجھے مضبوطی سے جو ہے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دے، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف جانے میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کر سکوں۔ تو اس واقعے سے ہمیں والدین کی فرما برداری کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں اور جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مکتب جو ہے وہ انسان کی زندگی پہ کیسا اثر ڈالتا ہے، اور وہ مکتب سب سے پہلا مکتب جو کسی بھی انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے انبیاء کرام
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی طرح اپنے دلوں کو ہر قسم کے دکھاوے سے پاک کر کے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی اناؤں کو، اپنی دشمنیوں کو اور ہر قسم کے غلط رویوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات جو اینڈ پہ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل انسان کا اس واقعے سے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دیکھیں تو ایک آگ جس کا کام جلانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ ایک چھری یا چاقو جس کا کام کاٹنا ہے، اس نے اللہ کے حکم کے خلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی آپ زندہ رہے۔ تو ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں اس سے کہیں کم ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی تمام تر مشکلات میں، تمام تر پریشانیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل رکھیں۔ آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک والسلام۔